بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب کتاب ہوگا انسانوں کے حقوق کے اعتبار سے، وہ بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میاں بیوی سے ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ شریعت نے تو ساتھ سفر کرنے والے کے بھی حقوق بتائے ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، لیکن جس طرح میدان محشر میں اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اسی طرح حقوق میں سے سب سے پہلے آپس کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ خصوصی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا، نرمی کا بالخصوص حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے احیاء علوم الدین کے اندر کہ جو شخص بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کی بدمزاجی پر صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجر کا سا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خصوصی طور پر اچھائی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ان کی طرف سے اگر کبھی کوئی بدمزاجی کا معاملہ ہو، بدسلوکی کا معاملہ ہو اور زبان درازی کا معاملہ ہو تو اس پر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے بد زبانی کی تو حضرت عمر نے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم گستاخی کرتی ہو۔ تو کہنے لگیں کہ تمہارا کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے مقام مرتبے والے ہیں، لیکن ان کی ازواج ان کے سامنے کبھی کبھار کوئی بات کر لیتی ہیں۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود ایک شوہر کے ناطے اپنی ازواج کی اس طرح کی باتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ بعض ازواج ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے بولنا چھوڑ دیتی تھیں، ناراض ہو جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خفگی نہیں فرمائی، ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ اور یہاں تک بعض مرتبہ معاملہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیوی ہونے کے ناطے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، اور جب یہ باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلیں تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو ڈانٹا کہ تم حضرت عائشہ کی برابری نہ کیا کرو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، اگر تم نے ایسا معاملہ کیا تو تم بہت گھاٹے میں جاؤ گی، بہت خسارے میں پڑ جاؤ گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خواتین کے ساتھ، بالخصوص ازواج کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔